مجھے ایک شخص نے کہا کہ مسیحیت غیر منطقی مذہب ہے۔ میں حیران تھا کہ آپ کون سی مسیحیت کو جانتے ہیں؟ میں اس مسیحیت کو جانتا ہوں جس کے پھیلانے والے نے، جس کے بانی نے نقادوں کے منہ بند کر دیے۔ ایسے زبردست اس نے جواب دیے، منطق کو استعمال کر کے۔ اس نے عقلی دلیلیں بھی دی اور نقلی دلیلیں بھی دی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آج مجھے ایک شخص نے کہا کہ مسیحیت غیر منطقی مذہب ہے۔ میں حیران تھا کہ آپ کون سی مسیحیت کو جانتے ہیں؟ میں اس مسیحیت کو جانتا ہوں جس کے پھیلانے والے نے، جس کے بانی نے نقادوں کے منہ بند کر دیے۔ ایسے زبردست اس نے جواب دیے، منطق کو استعمال کر کے۔ اس نے عقلی دلیلیں بھی دی اور نقلی دلیلیں بھی دی۔ عقلی دلیل ہم اسے کہتے ہیں جو آپ منطق کے مطابق اپنی عقل سے دیتے ہیں، اور نقلی دلیلیں ہم ان دلیلوں کو کہتے ہیں جو آپ کتاب مقدس کے کسی حوالے کو نقل کر کے پیش کرتے ہیں۔ مسیح خداوند نے بے شمار جگہوں پر یہودی ربیوں کے اعتراضات کے جواب دیے، دونوں طرح سے، عقلی دلیلوں سے بھی اور نقلی دلیلوں سے بھی۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسیحی ایمان جو ہے یہ غیر منطقی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، 2000 سال میں ہزاروں دفعہ آپ کے ایمان کو نقادوں نے تنقید کی کسوٹی پہ رگڑ رگڑ کے اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن یہ آج بھی زندہ ہے، یہ آج بھی جوں کا توں قائم ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں کوئی بھی مذہب منطقی مذہب ہے تو وہ مسیحیت کے علاوہ اور کوئی مذہب نہیں، کیونکہ اس کو ہزاروں مرتبہ تنقید کی بھٹی میں ڈالا گیا تاکہ یہ جل جائے، ختم ہو جائے اور اس دنیا سے مٹ جائے، لیکن ناقدین ختم ہو گئے، لیکن یہ جوں کی توں موجود ہے۔ ہزاروں دفعہ کوششیں کی گئیں کہ اسے جلا دیا جائے۔ انتاکس اپیفنیس جو کہ مسیح خداوند سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا تھا، اس نے کوشش کی کہ تمام یہودیوں سے شریعت کی کتابوں کو چھینے، پھاڑے، جلائے، عورتوں کو روکے کہ وہ اپنے بچوں کو شریعت نہ سکھائے، مردوں کو کہے کہ وہ لوگوں کے درمیان شریعت کی باتیں نہ کریں، لیکن وہ مر گیا، مٹ گیا۔ لیکن خداوند کا کلام آج بھی موجود ہے، آپ کا ایمان آج بھی موجود ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اس کتاب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلانے کی، ضائع کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈایوکلیشن جب وہ 3 صدی کے آخر پر اور 4 صدی کے شروع پر بادشاہ بنا تو اس نے ایک ہی ٹیکنیک استعمال کی۔ اس نے کہا جہاں سے مسیحیوں کی کتابیں، یہودیوں کی کتابیں ملتی ہیں، لاؤ، جلاؤ اور ختم کر دو۔ وہ لاتے گئے، جلاتے گئے، لاتے گئے، جلاتے گئے، لاتے گئے، جلاتے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر احساس ندامت اتنا بڑھ گیا کہ اس نے تخت و تاج سب کچھ چھوڑ دیا۔ ڈایوکلیشن کے بعد جو دوسرا بادشاہ اس تخت پہ بیٹھا، اس کا نام تھا قسطنطین اعظم، کانسٹنٹائن۔ قسطنطین اعظم نے جیسے ہی وہ تخت پہ بیٹھا، اس نے مسیحیوں سے کہا کہ مجھے وہ چیز دکھاؤ جس کو ڈایوکلیشن جلاتا رہا۔ مسیحی ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، لیکن انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر
کتاب مقدس کے 500 سے زیادہ نسخے اس کے سامنے لا کے رکھ دیے، جو اس بات کا واضح اعلان ہے کہ ہمارا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اس ایمان کی خاطر جان دی جا سکتی ہے، لیکن کسی قیمت پر یہ ایمان دیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھے کہ ہمارا ایمان کتاب مقدس کے مطابق بھی درست ہے اور منطق کے مطابق بھی درست۔ اگر منطق ان ملحدوں کا ٹھیک ہوتا جو خدا کا انکار کرتے پھرتے ہیں، تو لازم تھا کہ وہ خداوند کے قدموں میں آ جاتے اور اپنے منطق سے، جسے وہ منطق سمجھتے ہیں جو بنیادی طور پر غلط ہے، اگر وہ درست ہوتا تو اپنے اس منطق کی وجہ سے وہ ضرور خدا تک پہنچ جاتے۔ لیکن ایسا منطق جو خالق سے دور لے جائے، اسے ہم بے راہ روی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم منطق نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ منطق اور کتاب مقدس کے مطابق ہمیشہ آزمائش کی کھٹالی پہ کھرا اترا ہے۔